آج کا ہمارا موضوع کہ سید علی خامنائی کی شہادت کے اسباب اور اس کے اثرات کیا ہیں، اس پہ گفتگو ہوگی۔ تو گزشتہ روز ساتھیوں، اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا، اور جس کے نتیجہ میں سپریم لیڈر ایران کے روحانی پیشوا ایرانیوں کے اور ان کو ان کے ساتھیوں سمیت عزیز و اقارب کے ساتھ ان کے دفتر کے اندر اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے میزائل اٹیک کا نشانہ بنایا گیا، اور جس کے نتیجے میں سید علی خامنائی، ان کی بیٹی، ان کے داماد، ان کی نواسی اور ان کے بڑے اہم سپریم کمانڈر ایرانی حکومت کے اہم قیادت، جس میں وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، پاسبانہ نے انقلاب ایران کے سپریم کمانڈر اور خاکساران اسلام کے کمانڈر، یہ تمام دفتر کے اندر موجود تھے، اور اس اٹیک کا وہ نشانہ بنے اور ان کی شہادت ہو گئی، جس کے نتیجے میں عوام کے اندر، عالم اسلام کے اندر، ایران کے اندر غم و غصہ کے جذبات پائے جاتے ہیں، اور ایرانی حکومت نے سید علی خامنائی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ مزید 40 روز تک ایرانی حکومت کی طرف سے سوگ منانے کا اعلان کیا گیا ہے، اور علی خامنائی کی شہادت کی سوگ میں سرکاری طور پر 7 تعطیلات کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اب ان کی شہادت کی وجہ سے پورے ایران کے اندر اور عالم اسلام کے اندر غم و غصہ کے جذبات پائے جاتے ہیں، اور شدید مظاہرے ہو رہے ہیں ایران کے اندر، عالمی دنیا کے اندر، بشمول پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اندر، کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، پنڈی، جنگ، گلگت بلتستان اور آپ کے پی کے اندر بہت زیادہ مظاہرے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں غیر مصدقہ خبروں کے مطابق کراچی اور لاہور کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی ہے، جو امریکی سفارت خانے کے اندر، اور جلاؤ گھراؤ ہوا ہے، اور آگ بھی لگائی گئی ہے، اور پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے گولی بھی چلائی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد تقریباً 9 کے قریب افراد جہاں بک ہو گئے ہیں، اور کافی تعداد میں زخمی ہو گئے ہیں۔ حالات نہایت کشیدہ ہیں، اور ایران کے اندر اس شہادت کو لے کر ایرانی عوام سڑکوں پہ نکل آئی ہے اور مظاہرے کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، بلکہ ایران کے پورے عالم اسلام کے اندر مظاہرے بھی جاری ہیں، اور ماتم بھی ہو رہا ہے، غم و غصہ بھی ہے، اور اس کے نتیجہ میں ایران نے بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا اعلان کیا، اور ان کے سپریم کمانڈر نے اپنے روحانی پیشوا کی شہادت کا بدلہ آخری ٹائم تک لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ایران نے پلٹ کر جوابی حملہ کرتے ہوئے، جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکی اڈوں کو جو خلیجی ممالک میں تھے ان کو نشانہ بنایا، اسرائیل کو نشانہ بنایا، اور ایک دم تقریباً 2 گھنٹوں کے اندر ایران نے ایسی مزاحمت کی ہے جس کا تصور کسی نے نہیں کیا تھا۔ 3500 کے قریب میزائل اور ڈرونز داغے گئے، جس کے نتیجے میں بہت ساری تباہی ہوئی ہے۔ امریکی اڈوں اور اسرائیل میں تباہی ہو گئی ہے۔ بحرین، قطر، کویت، ابوظہبی، عمان، سعودی عرب، ان خلیجی ممالک میں جہاں بھی امریکی اڈے موجود تھے، فوجی اڈے موجود تھے، وہیں ہٹ کیا ہے ایران نے، اور خصوصی طور پر الحدید اور الزفرہ کے جو ایئر بیس ہیں وہ مکمل تباہ ہو گئی، وہاں تباہی ہوئی ہے، اور لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، سائرن بج رہے ہیں۔ خود اسرائیل کے اندر تل ابیب
میں دھماکے سنائی دی ہیں اور وہاں بھی تباہی کا منظر ہے، جبکہ حیفا کے مقام پر بہت زیادہ شدید تباہی ہوئی ہے ایرانی میزائلوں کی وجہ سے۔ وہاں موجود آئل ریفائنری، تجارتی مراکز، انڈسٹریل کمپلیکس اور مکمل بسوں کا اڈا ان کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس تباہی کی وجہ سے اسرائیل کے اندر خوف و ہراس عوام میں پھیلا جا چکا ہے۔ خلیجی ممالک میں لوگ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور نقل مکانی کر رہے ہیں۔ اب اس کے جو نتائج کیا ہوں گے، اس کے اسباب کیا ہوں گے، یہ جنگ کتنے دن جاری رہے گی، اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور اسی دوران میں ٹرمپ کا بیان آیا ہے، امریکی صدر کا، کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایرانی قوم کی مدد کر رہے ہیں اور یہ جو غاصب حکومت ہے اس کے ہم برطرف کریں گے اور رجیم چینج کریں گے، اور جو ایرانی عوام ہے ان کو کنٹرول دیں گے، اور ایرانی عوام باہر نکلیں اپنے حقوق کے لیے، امریکہ اور اسرائیل کے حق میں باہر نکلیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ 4 دن تک شہری اپنے گھروں میں رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ امریکہ ان 4 دنوں میں کتنی آگ برسائے گا، کتنے مظاہر کرے گا کہ عوام، ویسے تو جنگوں کے اندر فوجی تنصیبات، اہم سرکاری عمارات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن عوام کو جو روکا گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر ایک دفعہ پوری طور پر تباہی پھیلانے کا پروگرام ان کا ہے، عزائم ہے، اور امریکی عزائم سب کے سامنے، جس میں جہاں اتنی ایرانی قیادت کی شہادتیں ہوئے، ساتھ ساتھ شہری علاقوں میں بھی تباہی ہوئی، بلکہ ایک مقام پہ تو بچیوں کے سکول کو اسرائیلیوں نے نشانہ بنایا ہے، میزائل داغے ہیں، اور اس کے نتیجے میں 85 کے قریب بچیاں شہید ہو چکی ہیں، اور وہ بچیوں کا جو سکول تھا، جو ادارہ تھا، وہ مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ اور اسرائیل کی جو عزائم کس سے ڈھکے چھپے ہیں، وہ نہ بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ بوڑھوں کو دیکھتے ہیں، نہ شہری کو دیکھتے ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ غزہ اور فلسطین کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، تو اس سے بھی ہٹ کے بہت شدید قسم کے امریکی اور اسرائیلی عزائم ہیں، جس سے کو آپ کے سامنے ہم اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو امریکہ اس وقت بالکل ایران کو تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ امریکی صدر کا بیان آپ کے سامنے ہے، جبکہ تمام اس وقت اسلامی ممالک ہیں، انہوں نے بے حسی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، خصوصاً خلیجی ممالک، مسلمان ممالک، پاکستان بھی شامل ہے۔ وہ کہ پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ نے، وزیر داخلہ نے، چاروں وزیر اعلیٰ نے مذمت کی ہے، لیکن پھر بھی اسلامی ممالک بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ قطر، عمان، سعودی عربیہ، یہ آپ کے ابو ظبی یعنی UAE، یہ وہ ممالک ہیں جن کی انہوں نے خود امریکہ کو اڈے دیے ہیں، اور اس حملے میں گزشتہ دور میں جو ایران پر گزشتہ سال جو حملے ہوئے ہیں، ان کے لیے انہیں فضائی سپیس بھی دی اور زمینی سپیس بھی دی۔ اور جب ایران کے میزائل اسرائیل کو امریکی اڈوں کو ہٹ کر رہے تھے، تو یہ قطر، ابو ظبی اور دیگر یہ ہمارے بحرین میں اور کویت میں تو بہت زیادہ، اور ابو ظبی میں تباہی ہوئی۔ تو جو میزائل داغے جا رہے تھے امریکی ایئر بیسز پہ، امریکی اڈوں پر، اور ساتھ اسرائیل پہ داغے جا رہے تھے، تو ان میزائل کو آئرن ڈوم کے ذریعے یہ خلیجی ممالک کی فوجیں ان کو روک رہی تھی، تباہ کر رہی تھی، اور جن کے ملبے سے شہریوں کا کافی نقصان ہوا ہے، جن کے تباہ شدہ جو ملبہ نیچے گرتا تھا۔ تو یہاں تک کہ ان کے میزائلوں کو روکا جا رہا ہے، اسرائیل کا دفاع کیا جا رہا ہے، اور ادھر سے ایران کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ تو یہ بے غیرتی ہے مسلمان ممالک کی حکومتوں کی طرف سے، ممالکت کی طرف سے۔ اب پاکستان
کیا کرے گا؟ پاکستان ویسا کرے گا جیسا پہلے کرتے آیا ہے، گو کہ مذمت ہو چکی ہے، لیکن خاموشی یا رازداری یا خفیہ قسم کی امریکہ اور اسرائیل یا ابراہم کارڈ جیسے غزہ پیس میں ہوا تھا، ایسے ہی معاملات ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ پاکستان اس وقت افغانستان پہ بھی حملے کر رہا ہے، اور 185 کے قریب طالبان کی پاکستانی فورسز نے، ایئر فورس نے پوسٹیں تباہ کر دی اور کافی سارے علاقے کیپچر کر لیے، قبضے میں لے لیے پاکستانی فوج نے۔ تو یہ بھی ٹائم سے ان کا حملہ کرنا، ان کے ساتھ جنگ کرنا، ایک بالکل منصوبہ بندی کے ساتھ یہ ماحول قائم کیا گیا ہے، تاکہ عوام الناس جو اس وقت بکھرے ہوئے ایرانی صدر کے یا مسلمانی برادر ملک ہمارا ہے، اس کی قیادت کی ہلاکت کہ پاکستانیوں کی توجہ پہلے اس طرف ہو جائے، افغانستان کی طرف ہو جائے، تو پاکستان کا ڈھیلا جلا رجحان رہے گا، دونوں سائڈ پہ وہ کھیلیں گے پاکستان کی حکومت اور ریاست۔ اسی اسنا میں چائنا، رشیا، شمالی کوریا، انہوں نے انٹری کی ہے، انہوں نے مذمت کی ہے تینوں طاقتوں نے ایران کے اوپر یہ جو حملہ کیا گیا ہے، اس کی مذمت کی ہے، تنقید کی ہے امریکہ اور اسرائیل پر۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں، یہ حملے کیوں کیے گئے ہیں؟ اور گزشتہ کئی ہفتوں سے حملوں کی تیاری تھی، ایرانی سپریم کمانڈر اور حکومت اور ایران کو پتا تھا یہ کچھ ہوگا، اور آج ان کے ترجمان نے آج ہی بیان دیا کہ ہم ذہنی طور پہ تیار تھے، اور علی خامنائی ذہنی طور پہ شہادت کے لیے تیار تھے، اس لیے وہ اپنے دفتر سے نہیں نکلے، اور انہوں نے ماہ رمضان کے مہینے کے اندر شہادت دی ہے، لڑتے ہوئے شہید ہوئے، یزید کے آگے جھکے نہیں۔ تو اس کے اسباب یہ ہے کہ خلیجی ممالک کا رول آپ کے سامنے ہے، بیشتر مسلمان ممالک امریکہ کے سامنے جھک گئے ہیں، ان کی بالادستی کو مان گئے، اسرائیل کی بالادستی کے انڈر ہے۔ ایک پاکستان جو سامنے نہیں آ رہا، لیکن بچوں کچھ معاملے ہو رہے ہیں، ایک سعودی عرب، وہ پاکستان کی وجہ، لیکن ابراہم اکارڈ یا غزہ پیس نے سب کو دکھا دیا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ تو ایک ایران کی حکومت ایسی تھی کہ گزشتہ 50 سال سے وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے تھے، امریکہ کی بالادستی اسرائیل کو انہوں نے پہلے دن سے ہی قبول کیا، اور ان کے عزائم ہمیشہ امریکہ اور اسرائیل مخالف رہے ہیں، جبکہ تمام مسلمان جتنے ممالک ہیں وہ سب امریکہ کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان مائی باپ مان رہے ہیں۔ اور جو خلیجی ممالک ہیں، ان کی اگر تاریخ پڑھے تو یہ سب خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے اسی چھتری کی وجہ سے ہی مارج وجود میں یہ ریاستیں آئی ہیں۔ تو ایران کی اس جو تھی نا بالا دستی کو نہ ماننے والی بغاوت، اس کو کچلنا تھا ہر حال میں، اور یہ طے تھا پہلے سے کہ ایرانی قیادت، سپریم کمانڈر، اس کے جو بھی قریبی جو ساتھی ہیں، جو ایران کی حکومت، عمران کی ریاست کے اہم پلر ہیں، ان کو ایک دم ختم کر دیا جائے، تاکہ نئی جو قیادت آئے گی، نئی جو قیادت وہ اس طرح کی نہیں، کیونکہ علی خامنائی حضرت جناب امام خمینی کے بعد یہ دوسرے ان کے روحانی پیشوا ہے، اور 40 سال تک ان کی دور حکمرانی کے اندر انہوں نے ہر قسم کے حالات دیکھے، پابندیاں دیکھی، اخیر پابندیاں پوری دنیا ایک سائڈ پہ اور ایران ایک سائڈ پہ، ایرانی قوم نے ان کی قیادت میں سروائیو کر کے دکھایا، دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دکھایا۔ تو اس کا قیادت کا جانا، اس حکومت کا جانا یورپ، امریکہ، نیٹو اور یہ خلیجی جو ان کے حواری ہیں ان کے لیے ناگزیر تھا، تو لہذا ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ ایک سبب یہ تھی۔ دوسرا، رجیم چینج کرنا ہے۔ اب جیسے خلیجی ممالک میں پٹ پتلی اپنے وزیر اعظم، عراق میں ان کے اپنی حکومت ہے، لیبیا کا حصول ان کی حالت دیکھ لو، شام کو دیکھ لو، ان کے اندر انہوں نے کٹ پتلی اپنے حکمران بٹھائے ہوئے ہیں۔
ایسے ایران کے اندر بھی کٹ پتلی قسم کی رجیم چینج کر کے حکومت لائی جائے اور جن کی ڈوریں امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں ہوں. تو یہ ان کا عزم تھا، ارادہ ہے حملہ کرنے کے پیچھے، یہ ان کے اسباب ہیں، ان کے تحفظات ہیں، یہ امریکی اور اسرائیلی عزائم ہیں جس کے نتیجہ میں یہ حملہ ہو رہا ہے اور ابھی جاری ہے. کیونکہ عمران بھی بار بار مزاحمت کر رہا ہے، تاحال حملے جاری ہیں ایران پر بھی اور ایران کی طرف سے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر. اب کیا ہے، کردوں کو ایران کے اندر اور بلوچوں کو، یہ دو بڑی طاقتوں کو یہ سپورٹ کریں گے، اکسائیں گے بغاوت کے لیے. وہ کہ پوری عوام کو انہوں نے ایک دفعہ جب سڑکوں پہ لا کے امریکہ نے دیکھے، اور خود صدر کا یہ جو بیان آیا ہے کہ عوام نکلے ہم ان کی سپورٹ کریں گے، تو وہ اکسا رہے ہیں کس طریقے سے یہ بغاوت. پہلے تو ایران کی طاقت کو ختم کر دیا جائے، فوجی طاقت کو، ایٹمی طاقت کو، یہ جو بھی اس کو میزائل طاقت ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کو ختم کیا جائے اور ساتھ ساتھ بغاوت کی جائے اور کسی طریقے سے عوام کو بھڑکا کر اس انقلابی ایران کی جو یہ فورس ہے، یہ جو ایک انقلابی گروپ ہے، اس کے مخالف کر کے رضا پہلوی خاندان جیسے کسی کٹ پتلی حکمران کو یہاں اپنا نمائندہ بنا کے بٹھا دیا جائے، تاکہ ایران کا جو تیل ہے، جو ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے یا میزائل ٹیکنالوجی ہے، ان تمام کو اوپر قبضہ کر لیا جائے اور پھر یہ ان کی مرضی کے مطابق چلیں. یہ تھے اسباب. ویسے آپ کے سامنے کمبوڈیا کے ساتھ کیا ہوا، کیسے اس کے صدر کو اٹھایا اور ارادے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا ہے. اور وہ مارک رومیو شاید سیکرٹری خارجہ جو ہیں امریکہ کے، انہوں نے تو بہت پہلے بیان دیا، ایران کے بعد بلوچستان ہماری نظروں میں ہے، تو وہاں بھی تو معدنیات ہیں اور آئل ہے. تو کہنے کا مقصد امریکی بالادستی قائم کرنا، اسرائیل کی بالادستی کو تسلیم کرانا ہے پوری دنیا کے اندر، ابراہم اکارڈ کو وہ بالکل پاس کرانا ہے، اس کو مسلط کر دینا دنیا کے اوپر. یہ عزائم، یہ اسباب ہیں امریکی اسرائیلی حملے کے. اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اثرات نہایت دردناک ہوں گے، خوفناک ہوں گے. عالمی جنگ کے دہانے پر دنیا کھڑی ہے. بالکل یوں سمجھ لیجئے، اگر اس کا انحصار ہوگا ایران کی ریٹیلینٹ پہ، مزاحمت پہ. ایران کتنا طاقت سے مزاحمت کرتا ہے. اگر جیسے پہلے دن 2 گھنٹوں میں ایران نے کیا، اور یہ کتنے عرصے تک ایران اپنی طاقت کے ساتھ ان اسرائیل پر اور امریکہ پر حملے جاری رکھ سکتا ہے. اگر یہ زیادہ دن تک قائم رہے، ایران ڈٹے رہے، ایرانی قوم ڈٹی رہی اور تاپڑ توڑ ایسے ہی حملے، جوابی حملے کرتی رہی، تو شاید یہ جنگ رک جائے، کوئی مذاکرات، کوئی سیز فائر ہوئے جیسے ہو جائے. کیونکہ عالمی طاقتیں اب اس انٹری کر رہی ہے، اس جنگ کے اندر رکوانے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے اندر چائنا اور روس کا بڑا رول ہے، شمالی کوریا کا بڑا رول ہے. اور چائنا اور روس سے ایران نے ہتھیار، فوجی جدید ہتھیار، میزائل بھی خریدے ہیں، جنگی طیارے بھی خریدے ہیں. کیونکہ جنگی طیارے ایران نہیں بنا، لیکن بنا رہا کہ ان کے پاس، ان کو سوویت یونین اور چائنا نے دیے ہیں، جن کا ابھی تک انہوں نے استعمال نہیں کیا. کوئی اور وجہ ہوگی شاید، لیکن ہتھیار موجود ہیں اور ان کی مورل سپورٹ بھی ہے، اور وہ تینوں یہ ملک ایران کی سپورٹ کریں گے، کیونکہ گروپ بن چکے ہیں نا اب. ایران، چائنا، شمالی کوریا، روس، یہ ایک واضح بلاک. اب ترکی کا دیکھتے ہیں کیا رد عمل ہوگا. اور ادھر سے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اسرائیل، انڈیا، امریکہ، ٹوٹلی خلیجی ممالک، افغانستان، مشرق وسطیٰ کی سراؤنڈنگ میں رہنے والے یہ
جتنے ممالک ان کا ابھی یہ اتحاد بن چکا ہے، ان کا گروپ بن چکا ہے، ادھر سے ایک ایران نواز اور ایک اینٹی ایران، اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ تو اب اگر تو ایران نے طاقت سے ان حملوں کو روکا اور زیادہ سے زیادہ نقصان امریکیوں کا کیا، اسرائیلیوں کا کیا، تو پھر تو ٹل جائے گا، ورنہ پھر یہ ایران کی تمام طاقتیں، جو فوجی طاقت ہے، جو میزائلوں کی ٹیکنالوجی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایٹم ہے، ایٹمی جوہری طاقت ہے، اس کو ایک دفعہ جب ختم کر لے گا تو ایران کا حال شام، لیبیا، عراق جیسا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی ایران کی بھی ہوگی اور عرب ممالک تمام کی ہوگی، کیونکہ ایران اب بالکل زخمی ہاتھی کی طرح، زخمی شیر کی طرح بن گیا ہے، زخمی سانپ کی طرح، اور ایرانی قوم بالکل انتقام کے جذبے کے ساتھ آگ کے اندر وہ کچھ بھی قدم اٹھا سکتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے یہ جنگ بڑھ گئی تو اس کے اندر یہ جو پڑوسی ممالک ہیں، اور کیونکہ پوری دنیا میں جنگ پھیلے گی، امریکہ اکیلا کبھی حملہ نہیں کرتا، وہ دوسروں کے کندھے پہ رکھ کے وار کرتا ہے، اور وہ نیٹو کو شامل کرے گا، یورپی یونین کو شامل کرے گا، اور ان نیٹو 40 ممالک کے قریب نیٹو کی فوج ہے اس کو روکے گا اس جنگ کے اندر، اور جو خلیجی ممالک کی فوجیں ہیں ان کو جھونکے گا اور اپنے ہتھیار بیچے گا، ان کے تیل کے ذخائر پہ قبضہ کرے گا۔ یہ اس طریقے سے جنگ ہوگی۔ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی اور یہ دونوں گروپ آپس میں ٹکرا گئے تو پھر عالمی جنگ ہونا لازمی ہے اور ناگزیر ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں شدید خونی انقلاب آئے گا۔ بہت بڑی تہذیبیں جیسے جنگ عظیم دوم کے اندر بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی، اس کو تباہی کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ تباہی کا اندیشہ ہے، اور شاید خفیہ طور پر، افواہوں کے طور پہ باتیں چل رہی ہیں کہ شاید ایران اینڈ پہ جب تنگ آ جائے تو کوئی ایٹمی ہتھیار بھی استعمال نہ کرے، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ تباہی